खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त में रहती है। जिन बहन भाइयों के पास खुदावंद का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। एक मरतबा फिर इसे पढ़ते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये आयत जो है इसको समझना बड़ा आसान है। इसको 3 हिस्सों में अगर तकसीम कर लिया जाए तो इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जो बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिरीन हैं वो इसे ब्लैंक चेक के नाम से इस आयत को जब भी बताते हैं वो कहते हैं एक ब्लैंक चेक है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वो कहते हैं कि ये जो है इसको जितना मर्जी लंबा कर लें, जो कर लें या जो कर लें, इसमें सब कुछ ही ले लें। तो ये मेरी और आपकी सलाहियत है कि हम खुदावंद के इस चेक को किस तरह से रिसीव करते हैं, इसमें कितनी अमाउंट भरते हैं। ठीक है जी। अगर कोई शख्स आपको ब्लैंक चेक दे, ब्लैंक चेक का मतलब यह है कि वो नीचे साइन कर देगा और वो चेक आपके हाथ में दे देगा और वो कहेगा कि भाई साहब आप जितनी भी अमाउंट भर लें वो आपकी। अब आप 1 करोड़ भरें, 2 करोड़ भर लें, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, जितना भी, ब्लैंक चेक वही शख्स देता है यहाँ तो जो झूठा हो, यहाँ जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। लेकिन ये बात तयशुदा है कि यीशु झूठा नहीं है, यीशु सच्चा है। हालेलुया। यीशु के अंदर कोई मकर नहीं है, यीशु के अंदर सच्चाई ही सच्चाई है। सो पहली बात जो यहां पर गौर तलब है वो ये है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, ये चेक उस वक्त मिलेगा जब हम उसमें कायम होंगे। आज बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं उनका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से नहीं है। वो मसीही घरानों के अंदर पैदा जरूर हुए हैं लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला स्टेप ये है कि हमने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में कायम करना है। इसी चैप्टर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम क्या हो जी? डालियां हो। जो डाली मुझ में पेवस्त रहेगी वही फल लाएगी। जो डाली खुदावंद यीशु मसीह के साथ पेवस्त नहीं है वो फल नहीं ला सकती। आप इसकी सादा मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एक दरख्त है, उसकी जो शाखें हैं बराह रास्त वो जड़ों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो तने के साथ जुड़ी हुई। तो यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। शाखें जो हैं वो खुराक तने से लेती हैं और तना खुराक जो है वो जमीन से लेता है। उसकी जड़ें फैली होती हैं जमीन के अंदर, तो वो खुराक तने से होती हुई उन शाखों के अंदर जाती है और फिर फल शाखों में लगता है। सो अगर हम तने के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, दरख्त के साथ मुंसलिक नहीं हैं, तो हम कभी भी फल नहीं ला सकते। हमारी जिंदगी कभी भी आसूदा नहीं हो सकती, हमारी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं हो सकती, हमारी जिंदगी के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती, हमारी जिंदगी के अंदर कभी इत्मीनान नहीं आ सकता। आज दुनिया बेइत्मीनान है। लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया भी महीने का कमा रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं। 4-4 गाड़ियां गराज के अंदर खड़ी हुई हैं लेकिन घर के अंदर अफराद एक दूसरे से बोलते ही नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है। बीवी की शोहर से नहीं बनती, शोहर की बीवी से नहीं बनती, सास के साथ बहू की नहीं बनती, बहू की सास के साथ नहीं बनती, और घर में लड़ाई झगड़ा है। कोई शख्स एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। ऐसे पैसे को आप बताएं उससे क्या फायदा है? लेकिन अगर साग पात ही हो और घर के अंदर मोहब्बत हो, सब लोग मिलकर बैठें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करें, तो मैं समझता हूं कि रूखी सूखी खा के भी खुशहाली आपके अंदर होगी। आप खुदा का शुक्र करेंगे। लेकिन ऐसा पैसा जिसके अंदर खुदा मौजूद नहीं है, मैं समझता हूं वो बेकार है। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई शख्स तमाम दुनिया को हासिल करे और वो अपनी जान ही का नुकसान करे तो फायदा क्या? जान उस वक्त होती है जब आप यीशु को नहीं जानते। आज दुनिया जो है वो पैसा कमाने की धुन में लगी है लेकिन किसी को यह नहीं पता क्या मैं मसीह के अंदर पेवस्त हूं, क्या मैं मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं। लिखा है कलाम में, तुमने बहुत कमाया लेकिन उससे मैंने उड़ा दिया। और फिर लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली के अंदर डालता है। आप किसी थैली को लें, उसके नीचे से चाक कर दें, उसको काट दें, आप उसके अंदर कोई चीज डालेंगे वो नीचे गिर जाएगी। तो खुदा कहता है मैंने ये हाल कर दिया तुम्हारा। तुम लाखों लाख रुपया कमा के लाते हो, घर में उड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर बरकत नहीं है। मेरे जीजो, अगर हम खुदावंद के साथ पेवस्त नहीं, खुदावंद के साथ कैसे पेवस्त होंगे? मेरी जिंदगी आज से 15 साल पहले बिल्कुल फर्क थी। मैं अपनी जिंदगी को, इस 34-35 साल की जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर और खुदावंद यीशु मसीह के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर मेरी जिंदगी नाकाम जिंदगी थी। मेरे वालिदैन जो थे इंतहाई गरीब लोग थे
اور ہم غربت کے اندر زندگی گزارتے تھے. میری ماں بیمار رہتی تھی, میری ماں کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہماری زندگی ناکامی کا شکار تھی. میری چھوٹی بہن 9 ماہ کی تھی, اس کو پولیو ہو گیا تھا اور مکمل طور پر وہ اپاہج ہو گئی تھی, چل پھر نہیں سکتی تھی اور کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی تھی, کھانا نہیں کھا سکتی تھی, ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی. مکمل طور پر وہ ایک مفلوج لڑکی تھی. چونکہ ہم مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے, اس لیے ہم اپنی زندگی کے تمام دھندوں کے اندر ناکام تھے. استثنا 28 باب میں لکھا ہے, تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا, تو لٹ جائے گا, تو برباد ہوگا, مصر کی وبائیں تجھے لگ جائیں گی, اور تو باہر جاتے ہوئے بھی لعنتی ہوگا, اندر آتے ہوئے بھی لعنتی ہوگا, اور تیری ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں ہی لعنتی ہوں گے جب تو میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا, جب تو مجھے نہیں مانے گا. اور لکھا ہے تجھے ہر قسم کی بیماریاں لگیں گی, اور بڑی خطرناک بیماریاں وہاں پہ, بواسیر, تبیتک اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کی لمبی فہرست ہے. میرے عزیزو, ہماری زندگی ایسی زندگی تھی جو محض مسیحی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے تھے, لیکن ہماری زندگی مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی. آہستہ آہستہ ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. پہلے میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا, پہلے انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہلکا سا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی, لیکن تو بھی بیماری ان کے جسم کے اندر تھی. اور پھر جب سیکنڈ اٹیک انہیں ہوا 1998 میں, ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی, جسے برین ہیمریج کہتے ہیں. برین ہیمریج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور میری ایک چھوٹی بہن تھی جو اپاہج تھی اور وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. میں سوچتا تھا کہ کس طور سے اب یہ زندگی بسر کرے گی, کیونکہ اس کا تو اوڑھنا بچھونا میری ماں ہی تھی, میری ماں اس کو سنبھالتی تھی, لیکن اب اس کی زندگی کیسے آگے بڑھے گی. اور جب میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد میرے والد صاحب نے اتنا دکھ کیا میری ماں کے لیے کہ ان کو ٹی بی کی ایک ایسی قسم ہو گئی جس کا ابھی تک امریکہ کے اندر علاج نہیں ہے. ان کی نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی اور وہ کوئی بھی چیز نگل نہیں سکتے تھے, پانی بھی پیتے تھے تو واپس آ جاتا تھا. ڈاکٹرز نے کہا کہ بیٹا اس کا علاج تو امریکہ کے اندر بھی ابھی سرچ کر رہے ہیں وہ, لیکن ملا نہیں ہے. آپ کے والد کو ٹی بی کی وہ قسم ہوئی ہے جو لاکھوں لوگوں میں سے شاید ایک کو ہوتی ہے. تو اس نے کہا جی ہم ان کے لیے کوئی ہوپ نہیں, صرف یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت غریب ہیں. صدر میں ایک ڈاکٹر تھا, میں اس کے پاس جاتا تھا اور میں ترلے کرتا تھا اس کے کہ ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کو بچا لیں, کیونکہ ہماری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ مہینے پہلے, اور میری ایک بہن اپاہج ہے, ہمارا باپ بھی اگر مر گیا تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا, میں انہیں ڈرپس وغیرہ لگا کے, کیونکہ کھا تو کچھ سکتے نہیں, آپ ہر ہفتے آ جایا کرو, میں ان کو 2 ڈرپیں لگا دوں گا. لیکن وہ بھی محض سہارا تھا, وہ تھوڑی دیر ہی چلا, اس کے بعد وہ اس حالت میں آ گئے کہ ڈرپس سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا, وہ بالکل ڈھانچہ بن گئے تھے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں, یہ مر جائیں گے, اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. آج بہت سے گھرانے ایسے ہیں, ان 15 سالوں میں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے, لیکن وہ خداوند کے پاس نہیں آئے. ہمارا حال بھی یہی تھا, ہمیں لوگ سمجھاتے تھے, ہمارے گھر میں خادم آتے تھے, ہم ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ہم کئی گھروں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ جب دعا شروع ہوتی ہے تو نوجوان سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اگر ان کے کمرے زیادہ ہوں تو دوسرے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ خداوند کو پہچانتے نہیں, وہ خداوند کی برکت کو نہیں جانتے. لیکن یاد رکھیں ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سوچیں گے کہ کاش میں اس وقت خداوند کو پہچان لیتا. تو ہماری زندگی جو تھی وہ ناکامی کا شکار تھی. وجہ یہ تھی کہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے. ہم ایسی شاخ کی طرح تھے جو بالکل سوکھی ہوئی ہو, جس کے اندر پھل نہ ہو, جس کے اندر تر و تازگی نہ ہو, جس کے اندر کوئی پتے نہ ہوں. اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد آپ یقین مانیں ہم دونوں بہن بھائیوں کا بہت برا حال تھا, اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ٹی بی کے جراثیم میرے اندر بھی منتقل ہو گئے. یہ سانس کی بیماری ہے جو سانس سے ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہے, اور اس شخص کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں, اس کو علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا, دھواں رکھتے تھے ہر وقت, لیکن اب تو علاج نکل آیا اس کا. لیکن اگر آپ اس کو اگنور کرتے رہیں تو یہ لا علاج بیماری بھی بن جاتی. تو مجھے بخار رہنے لگا اور میں شدید کمزوری کا شکار ہو گیا. میری آنتوں کے اندر اور میرے پھیپھڑوں کے اندر 2 قسم کی ٹی بی مجھے لگ گئی, اور مجھے یہ پتا نہیں تھا. مجھے بخار چڑھتا تھا, میں جا کے فری ڈسپینسریوں سے دوائی لے لیتا تھا, لیکن میں نے کبھی دعا نہیں کی, میں نے کبھی خدا کا کلام کھول کے نہیں پڑھا کہ خداوند کیا کہتا ہے میری زندگی کے لیے, میری زندگی کا کیا مقصد ہے. اور میں ناراض تھا خدا سے. آج بہت سے لوگ خدا سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی محنت کی ہے, ہم تو شب و روز محنت کرتے ہیں جناب, ہم تو صبح نکل جاتے ہیں, رات گئے واپس آتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کتنی محنت کریں, اب ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہوتے, ہم کیا کریں, خدا کیا کرتا ہے ہمارے لیے. آج لوگ خدا سے ناراض ہیں. لیکن یاد رکھیں پہلے یہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نے خدا کو دیا کیا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے کیا دیا جو میں تمہیں کچھ دوں. یہ تو سب خدا کی مہربانی ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے. لوگوں کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ وفادار نہیں ہے, اور خدا دیانتداری سے کام نہیں کرتا. لیکن میرے عزیزو خدا وفادار ہے, خدا دیانتدار ہے, اور وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے. ہاللیلویا. تو میری زندگی ناامیدی کا شکار ہو چکی تھی. جو لوگ مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہیں یقین مانے وہ بڑے نا امید ہیں, وہ اپنے حالات سے ہار چکے ہیں, بیٹھے ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو زندگی کے دن ہی پورے کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں خداوند نے آپ کو اس زمین پر زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کائنات پر جتنی بھی چیزیں خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور خدا کی پرستش کرنے کے لیے خدا نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے. تو میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ ٹی بی کے جراثیم میرے اندر بھی آ گیا اور میں دن بدن کمزور ہوتا گیا، اور یہاں تک کمزور ہو گیا کہ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا. اور ایک دن میرے منہ سے خون کی الٹیاں بھی آئیں اور مجھے پتا لگ گیا کہ اب میں بھی مر جاؤں گا. اور تکلیف اتنی شدید تھی کہ مجھے اندازہ تھا کہ اب میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میرا ایکسرا کیا. اس نے کہا کہ یار آپ کہاں پھرتے رہے اتنی دیر؟ میں نے اسے کہا جی میں دوائی تو لیتا رہا ہوں. اس نے کہا یار آپ نے اپنا چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ آپ تو مر رہے ہیں کیونکہ آپ کے دونوں پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، آپ کی آنتوں کے اندر ٹی بی بھر گئی ہوئی ہے، جگہ جگہ پہ سوراخ ہو گئے. اور جب میں پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے زہر پی لیا، اور میں تکلیف کا شکار تھا. میرا سانس اکھڑ جاتا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا تھا، اور مکمل طور پر میں ایک ناکام آدمی تھا. اور میری بہن بھی اپاہج تھی. یقین مانے میں نے ان زندگیوں کو جن کے اندر مسیح نہیں ہے ناکام ہی دیکھا ہے. دیکھا ہے تو سدا لٹتا رہے گا. یہ آیت مجھے ہمیشہ یاد رہتی. لٹے گا کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے رد کیا ہے. اور جہاں پر آپ لوگ آتے ہیں جسن بھائی کے گھر، وہاں پہ جو ریلوے لائن ہے اس سے 3 گلیاں پیچھے چھوڑ کے میں کمرے کے اندر رہتا تھا اس وقت. تو رات کو 1:30 بجے میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی، اور اس رات 1:30 بجے میری تکلیف اس قدر شدید بڑھ گئی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں. اور اس رات شدید سردی کے اندر میں رات کو 1:30 بجے دھند کے اندر جا کے ریلوے لائنوں پر لیٹ گیا. اور میں ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. وہاں پر ہر 1.5 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ٹرین آتی ہے، اور میں انتظار میں تھا کہ کوئی ٹرین آئے اور مجھے کچل دے، کیونکہ میں ناامیدی کا شکار تھا. میں اپنی زندگی سے ہار چکا تھا، بیماری میرے اوپر غالب آ چکی تھی، اور میری جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں زندگی کو آگے لے کر چل سکتا. اور میں خدا سے بھی اپنے دل کے اندر شدید ناراض تھا کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے. ہمارے ماں باپ کو بھی مار دیا، میری بہن بھی اپاہج ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی سہولت نہیں، غربت ہی غربت دیکھی ہے، کیا فائدہ ایسے خدا کا. لیکن خدا کبھی تیش میں اس طرح سے نہیں آتا. جب ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں خدا ہمیں سیٹسفائی کر لیتا ہے. ہم اگر کسی 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ہم تیش میں آ جاتا ہے، خدا تیش میں نہیں آتا. خدا تسلی سے ہماری بات سنتا ہے اور پھر بڑی دھیمی آواز سے ہمیں قائل بھی کر لیتا ہے. اور اس رات جب میں خدا سے ناراض تھا، ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، خداوند نے مجھ سے بات کرنا شروع کی. خدا کا پاک روح مجھ سے مخاطب ہوا. اس نے کہا بیٹا تو خدا سے ناراض کیوں ہے؟ کیا آج تک تو نے کبھی اسے پکارا ہے؟ کیا تو کبھی چرچ گیا ہے؟ کیا کبھی تو نے خادموں کو عزت سے اپنے گھر اتارا ہے؟ کیا کبھی تو نے محبت سے اس کا کلام کھولا ہے؟ کیا تو اسے جانتا ہے جو تو اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے؟ اس نے تو تجھے پھر بھی زمین پر بھیجا، لیکن تو نے آگے سے کیا کیا؟ کیا تو نے کبھی اس کی پرستش کی ہے؟ میرے پاس ان سارے سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. کئی سال گزر گئے، چرچ کی شکل نہیں دیکھی. کرسمس کو بھی مس کر دیتے ہیں. بیوی نو کہندے کپڑے میرے تیار کر دیں، تو 10 بجے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، 12 بجے گھر آ رہے ہوں. کہندا وہ مس ہو گیا، چلو کوئی نہیں اگلے سال سے. یہ ہمارا حال ہے. کئی لوگوں نے 20 سال سے چرچ کی شکل نہیں دیکھی. کئی ماں باپ ایسے انہوں نے اپنے بچوں کو چرچ دکھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کبھی جائیں تو بچوں کو دکھایا نا کہ بیٹا یہ چرچ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ عبادت ہوتی. انہیں پتہ ہی کچھ نہیں، کلام کا کوئی پتہ نہیں، کہاں پہ پڑا ہوا ہے ہی نہیں کئی گھروں میں بائبل. تو ہماری حالت بھی ایسے تھی. مجھے پشیمانی ہوئی اپنے پہ کہ واقعی ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. لیکن اس آواز نے مجھے یہاں تک قائل کیا کہ اگر آج تو توبہ کر لے تو تیرے لیے ابھی بھی امید ہے. تو میں نے اس آواز سے کہا کہ میری زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے خدا کیسے معاف کرے گا؟ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں. لیکن اس آواز نے مجھے قائل کر لیا کہ تو توبہ کر. اور یقین مانے اس رات میں نے آنسوں کے ساتھ دعا کی. میں نے کہا خداوند میں نے اپنی ساری زندگی گناہ کیا، اور میں کتنا بیوقوف تھا کہ میں تجھے غلط سمجھتا رہا، حالانکہ ہم خود غلط ہیں. اور یقین مانے کہ جب میں نے خداوند کو پکارا اسی وقت میں نے اپنے پیچھے اس ریلوے لائن پر شدید دھند کے اندر، جہاں پہ مجھے سامنے والی لائن نظر نہیں آ رہی تھی، تیز روشنی کو چمکتے ہوئے دیکھا. اور اس تیز روشنی میں سے میں نے ایک شخص کو باہر آتے ہوئے دیکھا جس کی پوشاک بالکل سفید تھی، اور وہ بالکل میرے پاس آ گیا. اس نے کہا بیٹا تو نے مجھے زندگی میں پہلی بار پکارا، دیکھ میں تیرے سامنے ہوں، میں تیرا یسوع ہوں. میں نے تیرے لیے جان دی ہے، میں نے تیرے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے، میں نے تیرے لیے صلیب پر جان دی ہے. اور یقین مانے اس دن سے میری زندگی تبدیل ہو گئی. اور میں صبح ہی اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے کہا تھا کہ تو 1 ہفتے کے اندر مر جائے گا. جب میں اس کے پاس گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا ایکسرا کریں. کہتا یار ایڈی چھیتی دوائی اثر نہیں کر دی. اس نے آہستہ سے اپنے اسسٹنٹ کو کہا، کہندا یار منڈا گھبرا آ گیا موت تو کہنا تو ایکسرا کر دے، دل رکھن دے. تو جب اس نے میرا ایکسرا کیا، صبح کا ٹائم تھا، میں پہلے ہی پیشنٹ تھا کیونکہ میں جلد بازی میں تھا، مجھے پتا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا، میں کنفرم کرنا چاہتا تھا. اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میرا ایکسرا کیا، لڑکا ایکسرا لے کے آیا، اس نے اپنے اس کو لائٹ پہ فریم پہ لگا کے لائٹ جلائی تو پھیپھڑے بالکل نئے. تو وہ اس کو کہتا اپنے اسسٹنٹ کو، کہندا یار ایدے ایکسرے نہیں ہے گے، ایدے ایکسرے تو پرسوں کیتے نے، ایدے پھیپھڑے تو بالکل گلے ہوئے نے. اس نے کہا سر جی ایکسرا روم بالکل خالی ہے، ایکسرا روم میں یہ پہلے ہی ایکسرا ہوا اور میں اس کو ڈیولپ کر کے آپ کے پاس لے آیا ہوں.
वो मेरी शक्ल देखने लगा, उसने मुझे चेक किया, कहता सांस लो। मैंने सांस लिया, मुझे सांस भी नहीं चढ़ी। कहने लगा आपने कौन सी दवाई खाई? मैंने कहा जी मैंने दवाई नहीं खाई, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। और मेरी जिंदगी 15 साल पहले तब्दील हुई थी, और मैं जा बजा लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हर जगह पर जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं खुदावंद का कलाम सुनाता हूं, लोगों को गवाही देता हूं कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। मैं हकला के बोलता था, खुदावंद ने मेरी जुबान भी खोल दी। मेरा एक भाई मेरे पास आया, कहने लगा यार मरीदगी के अंदर इबादत है, तू मेरे साथ चलेगा? मैंने कहा जी चलो। जब वहां पर गए तो उसने कहा कि पादी साहब इस नौजवान को खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त मिले हैं। तो वो कहने लगे यार वेरी गुड, आप लोगों को गवाही नहीं सुनाएंगे आज? तो मैंने कहा जी मेरा जरा अटकने का मसला है, मैं आज तक स्कूल में मैंने कभी सबक सुनाया नहीं है, मैं लिख के बस दे देता था, मैं नहीं बोल सकता, मेरे दोस्त भी कोई नहीं है। और जब कोई मेहमान हमारे घर में आता तो मैं छुप जाता था, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। लोग जब मुझसे पूछते थे आपका नाम क्या बेटा, मेरे से बताया नहीं जाता था, मैं घबराता था। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि बेटा जिस यीशु ने तेरी नई आंतें डालती हैं, जिस यीशु ने तेरे नए फेफड़े डाल दी, क्या वो तुझे जुबान नहीं दे सकता? नहीं। मैंने कहा जी दे सकता है। कहना था यीशु दाना लेके खलो जा। और वो एक देहात था, एक गाँव था, वहां पर शाम को लोग जमा हुए, और जब मैं कांप रहा था अंदर से, डर रहा था कि यार की बनेगा। लेकिन जब मेरी बारी आई और मैंने बगैर किसी रुकावट के वहां पर गवाही दी और लोगों को बड़ी बरकत मिली वहां पर, और उस वक्त से आज तक मैं इसी तरह रवानगी के साथ बोल रहा हूं। खुदा ने मेरी जुबान की गिरा भी खोल। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। पहली बात, हमने यीशु में कायम होना है। अगर अभी तक हमने तौबा नहीं की अपने गुनाहों से, तो आज आपके लिए मौका है कि आप तौबा कर लें। आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर मांग लें। जो फिदिया उसने मेरे लिए और आपके लिए दिया है उसको कबूल कर लें। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह मान लें, तो आप उसमें कायम हो जाएंगे। हालेलुया। अब दूसरी बात, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। मेरी बातें क्या हैं? खुदावंद यीशु मसीह की बातें, उसका कलाम है। सो जब हम उसके कलाम को डेली पढ़ते हैं अपनी रोजाना खुराक की तरह, आप में से कौन ऐसा है जो 5 दिन के बाद रोटी खाता है? कोई है ऐसा बंदा यहाँ बैठा हुआ जिसको 5 दिन के बाद भूख लगती? हर बंदा ऐसा है जिसको दिन में 3 टाइम रोटी खाता है। तो कलाम कभी कभी, इसका मतलब है हमें अपने जिस्म की ज्यादा फिक्र है। चंद एक लोग ऐसे होंगे जो शायद डेली बाइबल पढ़ते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होती है जो कभी कभार बाइबल पढ़ते हैं और कई पढ़ते ही नहीं। मैं अब एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे यह जाहिर होता है कि आपको अपनी जिस्म की ज्यादा फिक्र है, अपनी रूह की फिक्र नहीं। ठीक है जी। गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जिसकी हम फिक्र कर रहे हैं इसने तो इधर ही रह जाना भाई। लेकिन जिस चीज की फिक्र करने की जरूरत है उसका तो हमें पता ही कुछ नहीं है कि वो जिंदा भी है या मुर्दा है। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके खून से अपने आप को धोते हैं, तो आप रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर अगला स्टेप यह है कि हर रोज अपनी रूह को खुदा के कलाम से तरोताजा करें, अपने जहनों को खुदा के कलाम से तरोताजा करें। हर रोज खुदा का कलाम पढ़े। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लें। मैं गांव के अंदर गया तो वहां पर एक बुजुर्ग खातून थी, तकरीबन 80-90 साल उनकी उम्र थी। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी चलाकी दिखाई। मैं कहा अम्मा जी आओ जरा मैं तुहानू कुछ कलाम दियां गल्लां दस। वो कहने लगी बेटा की पूछना है मेरे को? केड़ी गल पूछनी? दानियल दी पूछनी, मूसा दी पूछनी है जी, हिजकियल दी पूछनी, ईसाया दी पूछनी, केड़ा वाला पूछना? मैंने कहा अम्मा जी आप पढ़ी लिखी? कहती नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे कलाम आ गया? कहती बेटा इस मोहल्ले के अंदर जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं मैं सबको अपने घर बुलाती हूँ, उनको टॉफी देती हूँ और उनको बाइबल पकड़ा देती हूँ। बेटा जरा थोड़े पढ़ के सुना। आंटी ने सारी बाइबल याद की हुई है। लो बताओ, आज लोगों के पास बहाने हैं बड़े के जी असी तो पढ़े लिखे ही नहीं है। ओ भाई आज सब कुछ है, इतने चर्च खुल गए हैं, किसी भी चर्च में जाओ कलाम सुनो। पढ़ नहीं सकते तो सुन लें। अगर सुन नहीं सकते तो आपके घर में स्कूल जाने वाले बच्चे तो होंगे, आपके कलाम सुनने से बच्चों को भी कलाम पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। उन्हें कहे बेटा ये लो, ये ज़बूरों से शुरू करते हैं, चलो आप मुझे सुनाओ जरा। इससे बच्चे को भी शौक और उसके अंदर जज्बा और वलवला पैदा होगा कि यार मैंने अपनी दादी को कलाम पढ़ के सुनाना है। चलो दादी जी, आप बच्चे को एक दफा किसी बात के लिए ट्रेंड कर दें, आप भूल जाएंगे, बच्चा नहीं भूलेगा। बच्चे के अंदर ये खासियत है, बच्चे के सामने गालियां निकालें, तानू गाल भूल जाएगी, बच्चे भी याद रहेगी, क्योंकि बच्चे का ज़हन फ्रेश होता है। आप बच्चे को अच्छी चीज सिखाएंगे, बच्चा आपकी तरबियत करेगा। कई दफा ऐसे होता है इन बच्चों को, जब ये छोटे थे अब तो ये कुछ बड़े हो गए, जब ये बिल्कुल छोटे छोटे थे हमने इन्हें सिखाया था कि बेटा घर से निकलने से पहले दुआ करनी चाहिए। तो कभी कभी जब हम बेध्यानी में जल्दी से निकल आते हो, कहते हैं पापा जी दुआ तो कर लो, दुआ तो की नहीं है, हम जल्दी से दुआ करते थे, बच्चे में याद करा देते। तो बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई होंगी तो बच्चे आपको याद कराएंगे। तो बच्चों को कलाम पढ़ने की आदत डालें अभी से, आप देखेंगे आप खुद भी बरकत पाएंगे, आपके बच्चे भी बचपन से ही जब खुदा के कलाम को सीखेंगे पढ़ेंगे तो उनके ज़हनों में सवाल जनरेट होंगे। कहेंगे कि पापा जी इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे बेटा मुझे तो नहीं पता, मैं पादी साहब के पास आपको लेके चलूंगा, उनसे दोनों ही पूछ लेंगे। इस तरह हम कलाम को सीखते चले जाएंगे और बच्चों के साथ जो जनरेशनल गैप है आज के दौर में खत्म हो जाएगा। आज हमने देखा पुराने जमाने में बच्चों के अंदर फिर भी
ہوتا تھا. آج تو بچے مصروف ہی اتنے, پیور ہاتھ نو آتا ہے, پتر صبح اٹھ کے نکل جاتا ہے, باپ کی ملاقات ہی کوئی نہیں, بچے کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے گیپ بڑا پیدا کر لیا. بائبل مقدس ایک ایسی چابی ہے جو اس گیپ کو ختم کر دے گی. ہاللیلویا. خداوند میں قائم ہو جائیں, اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں قائم کر لیں, اور پھر لکھا پھر جو چاہو مانگو. کتنی آسان بات ہے, مشکل ہے اس میں کوئی ہیر پھیر ہے, کوئی پریشانی کی بات ہے, کوئی گنجل ہے, کچھ بھی نہیں. سمپل سی بات, جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. جب یسوع مسیح کے خون سے آپ نے اپنے آپ کو دھو لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کھاتا خدا باپ کی نظر میں بالکل کلیئر ہے. پریز دی لارڈ. اور دوسری بات, جب آپ اس کے کلام سے اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں تو خدا کا کلام امید کا کلام ہے. جب آپ نا امید بھی ہوں گے, آپ اس کو پڑھ لیں گے, آپ امید سے بھر جائیں گے. آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہوگی, آپ خدا کلام کو پڑھیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو ہر وقت ایسے ماحول کے اندر رکھے گی بائبل مقدس, خدا کا کلام, کہ آپ ہر وقت اپنے اندر شادمانی کو محسوس کریں گے. اور پھر جب ایسی حالت میں آپ خدا سے مانگیں گے, آپ کہیں گے خداوند میں تیرے وعدوں کو یاد کرتا ہوں جو تو نے اپنے بائبل مقدس میں کیے ہیں. میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ وہی شخص لائٹ جلا سکتا ہے جس کو پتا ہے سوئچ کہاں پہ لگا ہوا. میں یہاں پہ مہمان ہوں, مجھے نہیں پتا کون سے سوئچ سے پنکھا چلتا ہے, کون سے سوئچ سے لائٹ چلتی ہے, لیکن جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کون سے سوئچ کن کن چیزوں کے ہیں. تو جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ شفا کا سوئچ کہاں پہ ہے جی, فائنینس لانے والا سوئچ کہاں پہ ہے, کہاں پہ لڑائی کو ٹھیک کرنے کا سوچ ہے. آپ خدا کہتے ہیں خداوند میں نے سوئچ جلا دیا, تو الیکٹریسٹی پیچھے سے بھیج دے, کام یس ہو جائے گا. پریز دی لارڈ. بڑی سادہ باتیں ہیں. اپنی زندگی میں انہیں اپلائی کریں, خداوند کی شکر گزاری کریں, اپنی زندگی کو روٹین کے اندر لے کر آئیں, خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, رفاقت میں رہیں. ہمارے یہاں پر ایک مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو آپ یسوع مسیح کو دیکھتے رہے تاکہ یسوع کی طرح ہی ہو جائیں. ادھر ادھر نہ دیکھیں, خربوزوں کو نہ دیکھیں, یسوع کو ہی دیکھ لیں. یسوع کو دیکھیں گے تو یسوع کی مانند ہو جائیں گے. یسوع پیار کرتا ہے, آپ بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے. یسوع نفرت نہیں کرتا, آپ کے دل میں بھی نفرت نہیں آئے گی. آپ دوسروں کی ترقی دیکھ کے خوش ہوں گے, آپ شکر گزاری کریں گے, آپ کہیں گے بہن خدا آپ کو برکت دے, باجی خدا آپ کو برکت دے, بھائی خدا آپ کو برکت دے. اور آپ اپنے کام پہ ٹائم پہ جانا شروع ہو جائیں گے. آپ بہانے بازی بند کر دیں گے کہ سر جی میں گھر سے 9 بجے نکلتے ہیں, 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو 10:30 ادھر پہنچتے, کہنا یار تو لیٹ ہو گیا, کہنا سر جی بس موٹر سائیکل پنچر ہو گئی. موٹر سائیکل ٹھیک ہی ہوتی. آپ کا بہانے بازی کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا, کیونکہ یسوع بہانے باز نہیں, آپ یسوع کی مانند بنتے چلے جائیں گے. آخری بات کہہ کے ختم کروں گا. ایک بچہ تھا, وہ بچہ کلام سن رہا تھا, ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہا تھا, اچانک اس نے چینل چینج کیا تو وہاں پر ایک خدا کا خادم کلام سنا رہا. تو اس بچے نے اس کلام کو سننا شروع کر دیا. وہ بچے نے دیکھا کہ یار یسوع کو اگر میں اپنے دل میں بلاؤں تو یسوع میری زندگی کو بدل سکتا ہے, یسوع میرے گناہ دھو دے گا. بچہ قائل ہو گیا, بچہ رونے لگ گیا. اس کی ماں آئی, اس نے کہا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو کارٹون دیکھ رہے ہیں, کارٹون میں کون سی ایسی بات آ گئی جو آپ رونے لگ گئے. اس نے کہا ماما جی میں نے ابھی کلام سنا ہے خدا کے خادم سے, اور میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی آج سے, اور خدا کے خادم نے بتایا کہ جو کچھ یسوع کرتا ہے ویسا ہی کرنا ہے, اب میں ویسے ہی کروں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اگلے دن جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اس کی ماں نے پھلیاں بنائی, بینز. تو اس نے کہا کہ بیٹا جلدی سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا ماما جی کھانا میں کھا لوں گا لیکن ایک بات مجھے پہلے بتائیں. اس نے کہا وہ کیا. تو اپنی ماں سے کہتا کیا یسوع کو بینز پسند ہے, یسوع پھلیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یہ آپ کیوں پوچھ رہے. اس نے کہا اس لیے کیونکہ یسوع میرے اندر رہتا ہے, اگر میں نے پھلیاں کھا لی اور یسوع کو پسند نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو کہتی ایک دم سے خدا کا پاک روح مجھ سے مخاطب ہوا. اس نے کہا دیکھ بچے کی سوچ کیسی ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے جو مجھے پسند ہے, لیکن تم وہ کام کرتے ہو جو ہر ایک وہ کام کرتے ہو جو مجھے نہیں پسند. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے سے بات سیکھی کہ میں نے وہ باتیں سیکھنی ہیں, ان باتوں کو اپلائی کرنا اپنی لائف میں جو کلام کے اندر لکھی ہیں, جو یسوع کی زندگی کے اندر ہیں. کرائسٹ کی لائف کو پڑھیں, انجیلوں کے اندر دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسے بات کرتے تھے, خداوند یسوع مسیح کیسے چلتے تھے, خداوند یسوع مسیح کیسے لوگوں کے معاملات کو حل کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح کی لائف ہمارے لیے حکمت کا ماخذ ہے, منبع ہے, سرچشمہ ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی لائف کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ منظم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ مرکوز اور فوکس کر لیتے ہیں. میری درخواست ہے آپ سب سے کہ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیا اس کی باتیں آپ میں ہیں, کیا آپ دعا مانگتے ہیں. کسی نے کسی کالم نگار سے پوچھا تھا سر میں اچھا کالم نگار کیسے بن سکتا ہوں. اس نے کہا سب سے پہلے تو کالم لکھنا شروع کریں, کالم لکھیں گے تو آپ کالم نگار بنیں گے. تو جب دعا کریں گے تو زندگی میں معجزے ہوں گے. یسوع نے کہا جو چاہو مانگو. ہم خود نہیں مانگتے بھائی صاحب, آپ میری ذرا دعا کیجیے گا. کئی لوگوں نے یہ وتیرہ ہی بنا لیا, جہاں ملتے ہیں بھائی صاحب ذرا دعا کرنا, بازار میں مل گئے بھائی صاحب ذرا دعا کرنا. میں کہا سر تسی آپ ہی کریا کرو, تسی خالی سانو کہندے رہندے. کئی لوگوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے, سر مار لیے دعا کریں, سر مار لیے دعا کریں, سر مار لیے. بھائی اپنے لیے خود بھی کر لو. ہم لوگوں کے لیے جتنی مرضی دعا کریں, اگر آپ کی اپنی زندگی خداوند کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو معجزہ نہیں ہوگا. ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے دیکھا کہ ہم نے 1 سیکنڈ کی, کئی لوگوں کے لیے ہم نے دعا بھی نہیں کی,
पिछले दिनों में हम एक मुस्लिम फैमिली के ताल्लुक से आपको बताएं कि एक मुस्लिम फैमिली में एक लड़की थी, उसको बुदरुएं सताती थी। तो जसन भाई ने उससे कहा कि उसने कहा यार मुझे पता चला कि आप खुदा के खादम हैं, आप दुआ करते हैं, मैं पता नहीं किस किस सियाने के पास गया हूं लेकिन मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई। उस बच्ची का नाम फायका है। तो उसने जसन भाई ने उससे कहा कि यार आप ऐसा करें कि आप पर्ची पे ना अपनी बेटी का नाम लिख दें, हम सारी टीम मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आपकी बेटी को ठीक कर देगा। वो ईमान से चला गया। अभी हमने उसके लिए दुआ की नहीं थी, अभी उसने पर्ची लिख के दी थी, जसन भाई के बटवे में पड़ी थी, बच्ची ठीक हो गई थी क्योंकि वो ईमान ले आया था। आज हम लोग मसीह के नाम से कहलाते हैं लेकिन 8 पादरियों को दुआ करके मैं ठीक हूँ। अभी तो उसकी तो पर्ची अभी रखी थी बटवे में, तो काम हो गया। हमने 10 पादरियों से भी दुआ करा लेनी, मौजा फिर नहीं होना। कहता है पादरी नहीं ठीक है, वो देखो चली उधर से कर उधर से कर, उस चर्च में जाओ उससे दुआ करा ले, लेकिन उधर के उधर ही खड़े हुए। वजह यह है कि हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी बातों को अपनी जिंदगी के अंदर रखो और फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक बड़ी बाउंड्री है जो खुदा यीशु मसीह ने दी है। यीशु जो सर्कल बनाता है छोटा नहीं बनाता, क्योंकि यीशु का हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया। यीशु जो है वो कायनात को, लिखा समुद्र को ऐसे अपने चुल्लू में, जैसे हम ऐसे पानी भरते हैं अपने चुल्लू के अंदर, समुद्र को ऐसे उठा लेता है। इतना बड़ा खुदा है। तो जो वो आपके लिए सर्कल बनाएगा, जो वो चेक आपके लिए लिखा है वो छोटा होगा, बहुत बड़ा चेक। हालेलुया। सो आज से दुआ करें, सबसे पहले तौबा करें, डेली खुदा का कलाम पढ़ें और दुआ में झुक जाएं। अपने मोहल्ले के लिए दुआ करें। आपके मोहल्ले की सड़क नहीं बनती, दुआ करें खुदा में सड़क बननी चाहिए। खुदा मैं यीशु नाम से तेरे जो दुआ करती हूँ हमारे मोहल्ले में सड़क बन जाए, नए गटर बन जाए। जो भी प्रॉब्लम है यीशु के सामने रखें, खुदा ठीक कर देगा। हमने ऐसे मौजे देखे हैं। सो मेरी दुआ है कि आप मसीह में बढ़ें, मजबूत हों, तरक्की करें। खुदा आपको बरकत दे।